آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل براق اپڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد سے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل بڑا جبکہ حابیل عمر میں چھوٹا تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا جبکہ حابیل بکریاں چراتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جو لڑکی لڑکا ایک ساتھ پیدا ہو جاتے تھے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ الگ الگ اوقات میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا آپس میں نکاح جائز تھا۔ جب قابیل اور حابیل دونوں جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوا کے ساتھ جو کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، لیکن قابیل اس پر رضامند نہیں ہوا کیونکہ وہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اقلیمہ جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے قابیل کو بہت سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسے مان لو، اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے اس کے ساتھ تمہارا نکاح جائز نہیں، لیکن قابیل اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کر لو، جس کی قربانی منظور ہوگی اقلیمہ کا نکاح اسی سے کر دیا جائے گا۔ اس وقت قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانی کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیتے تھے اور قبولیت کی صورت میں آسمان سے آگ آ کر اس قربانی کو کھا جاتی تھی۔ اب حابیل چونکہ مویشی پالتا اور چراتا تھا اس لیے اس نے ایک خوبصورت مینڈا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا اور بڑے بھائی قابیل نے اپنی کھیتی کا ایک بہت بڑا حصہ نکال کر قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ چنانچہ آگ آئی اور حابیل کی نظر کو جلا گئی جو اس زمانے میں قبولیت کی علامت تھی، اور قابیل کی نظر قبول نہ ہوئی۔ چنانچہ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اب اقلیمہ جو اس وقت کی شریعت کے مطابق اس کی بہن تھی کے ساتھ اس کا نکاح ناممکن ہے، تو قابیل کے دل میں اپنے بھائی کے لیے حسد اور بغض کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ حابیل کو دھمکی دینے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ جانے کا حکم ہوا تو ایک دن قابیل نے حابیل کو سوتے ہوئے دیکھا تو اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے روئے زمین پر قتل نہیں ہوا تھا اس لیے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اسے قتل کر دوں۔ جب شیطان لعین نے یہ دیکھا کہ قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنا چاہتا ہے لیکن اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو اس لعین نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل ڈالا اور وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ دیکھ کر قابیل نے بھی اپنے بھائی حابیل سے یہی سلوک کیا اور ایک بڑا پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور یوں اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا جو روئے زمین پر پہلا انسانی قتل تھا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو پریشانی لاحق ہوئی کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ چنانچہ وہ کئی روز تک حابیل کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر گھومتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بے گناہ بندے کی لاش کی بے حرمتی پسند نہ تھی، چنانچہ دو کوے آئے، آپس میں لڑ پڑے، جس میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر پنجوں اور چونچ کی مدد سے گڑھا کھود کر اس مرے ہوئے کوے کو اس گڑھے میں دبا دیا۔ چنانچہ قابیل نے بھی کوے کی تقلید کرتے ہوئے گڑھا کھودا اور اپنے بھائی کی لاش اس میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن زمین میں زلزلہ رہا اور تمام مخلوقات میں بے چینی اور اضطراب پھیل گیا۔ قابیل جو کہ بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔